نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی 34ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ حضرات کرام، اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یہ خبر دے رہا ہے کہ برائی اور اچھائی، نیکی اور بدی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بدی بدی ہی رہے گی چاہے وہ نیکی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہو، اور نیکی نیکی ہی رہے گی چاہے وہ دیکھنے میں کیسی ہی معلوم ہو۔ آپ اس کی مثال ایسے لے لیجئے، آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے اور جسے عام لوگ اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیے ان کی شادی بیاہ میں وہ لوگ کھانے پینے کا جو انتظام رکھتے ہیں تو کھڑے ہو کر کھانا اس کو ایک اسٹینڈرڈ اور بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی بری عادت، ایک بری بدعت کہہ لیجئے اسے، ایک بری بدعت ہے، اور یہ اس برائی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اگرچہ ایک اسٹینڈرڈ اور عام معاشرے میں اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بری ہے تو بری ہی رہے گی۔ اور بیٹھ کر سنت طریقے پر کھانا کھانا یہ نیکی ہے، تو اگر کوئی اسے پچھڑا ہوا یا پسماندہ سوچ کا نتیجہ جانے تو یہ اس کی اپنی جہالت ہے، وہ نیکی نیکی ہی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو۔ کوئی تم سے برا سلوک کرے تو تم اس سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے اور اس شخص کے درمیان اگر کسی طریقے کی کوئی دشمنی ہوگی جس کی وجہ سے وہ تم سے برائی کر رہا تھا، تمہارے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا، تو وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ نیکی اور گناہ برابر نہیں، بلکہ نیکی خیر ہے اور گناہ شر، اور خیر و شر برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نیکیوں کے مراتب برابر نہیں، بلکہ بعض نیکیاں دوسری نیکیوں سے اعلیٰ ہیں
اسی طرح گناہوں کے مراتب برابر نہیں، بلکہ بعض گناہ دوسرے گناہ سے بڑے ہیں۔ تو لوگوں میں بڑے مرتبے والا وہ ہے جو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، اور بدترین مرتبے والا وہ ہے جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ حضرات کرام، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ نیکی ہر حال میں نیکی ہی ہے، خواہ وہ معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق ہو یا نہ ہو، اور برائی برائی ہی ہے، چاہے وہ رسم و رواج کے مطابق ہو۔ دوسری بات یہ کہ صحیح عقیدے والا اور برے عقیدے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو دو باتیں معلوم ہوئیں۔ اچھا، فرمایا آیت کا جز ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو۔ ارشاد فرمایا کہ یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو، مثلا غصے کو صبر سے، اور لوگوں کی جہالت کو حلم سے، اور بدسلوکی کو عفو و درگزر سے، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دو۔ تو اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص دشمنی میں آپ سے بدسلوکی کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کرو، بلکہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ اس حسن سلوک کا نتیجہ اس کے اوپر یہ ہوگا کہ ایک وقت تک تو وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، لیکن جب بار بار آپ اس کی بدسلوکی کے جواب میں حسن سلوک پیش کریں گے تو پھر اس کا بھی دل پسیجے گا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ہم تو ان کے ساتھ ہمیشہ برائی کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔ تو ایک دن وہ آئے گا کہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، جیسا کہ آیت کریمہ کے ترجمے میں واضح ہے۔ اس آیت کا شان نزول، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کی شدید عداوت کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا اور ان کی ساجزادی کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے اور آپ کے جانثار صحابی بن گئے۔ حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق میں برائی کو بھلائی سے ٹال دینے کی انتہائی عالی شان مثالیں موجود ہیں۔ ان میں سے آپ دو واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے مبارک دانت شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا تو عرض کی گئی، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان کافروں کے خلاف دعا فرمائیں، ان کافروں کے خلاف بد دعا فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے مجھے طعنے دینے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے، کسی کو لعنت بھیجنے کا مطلب یعنی اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی دعا کرنا۔ تو اسی لیے لعنت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ لعنت کسی کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے طعنے دینے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ میری قوم کو دین اسلام کی ہدایت دے، کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک پر غور کرو کہ اس میں کس قدر فضیلت، درجات، احسان، حسن خلق، بے انتہا صبر اور حلم جیسے اوصاف جمع ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے خاموشی اختیار کرنے پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان زخم دینے والوں کو معاف بھی فرما دیا۔ پھر شفقت و محبت فرماتے ہوئے ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ پھر اس شفقت و رحمت کا سبب بھی بیان فرما دیا
کہ یہ میری قوم ہے، پھر ان کی طرف سے عذر بھی بیان فرمایا کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، مولا تو ان سے درگزر فرما۔ یہ کس قدر حسن اخلاق پر مشتمل حدیث ہے، کیسے پیارے اخلاق تھے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی اخلاق کا نتیجہ تھا کہ اسلام آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ اور اس کے برخلاف ہم فرزندان توحید کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بدلہ لینے، کسی نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فوری طور پر اس سے انتقام لیں، اور اس انتقام لینے سے ہوتا کچھ نہیں، صرف ذرا سی دیر کی دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے اس سے یوں کہا، اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا تو میں نے اس کو 4 تھپڑ مارے۔ یہ دل کی تسلی ضرور ہو جاتی ہے، مگر دشمنی بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ کہیں سے کہیں تک کوئی اصلاح کا پہلو نظر نہیں آتا۔ جبکہ اگر اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کیا جائے تو نہ دشمنی رہے، دشمنی دوستی میں بدل جائے اور پرائے اپنے ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا، اور آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی، ایک خوبصورت سی نجرانی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی ملا۔ اعرابی میں نے بتایا تھا کہ اعرابی جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو زیادہ دیہات کے لوگوں کو آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے اللہ ماشاء اللہ شعور ذرا کم ہوتا ہے، انہیں معلومات نہیں ہوتی، انہیں ادب نہیں آتا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ ایک نجرانی چادر تھی آپ کے جسم پر جس کے کنارے موٹے تھے۔ اتنے میں ایک اعرابی ملا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا، یہاں تک کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر زور سے چادر کھینچے جانے کی وجہ سے رگڑ کا نشان دیکھا۔ اس اعرابی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ میرے ان اونٹوں پر لاد دو، کیونکہ آپ نہ مجھے اپنے مال سے دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے والد کے مال سے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور صرف اتنا فرمایا کہ مال تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور میں تو اس کا بندہ ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے اعرابی، کیا تم سے اس کا بدلہ لیا جائے جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اعرابی نے عرض کی، کیونکہ آپ کی یہ عادت کریمہ ہی نہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے لیں۔ اس کی یہ بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، اس کے ایک اونٹ کو جو سے اور دوسرے کو کھجور سے بھر دو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضرات کرام دیکھیے، اس زمانے میں اعرابی بھی ایسے ناسمجھ نہیں تھے، اگرچہ انہوں نے حضور کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، بدسلوکی سے وہ پیش آیا، چادر کندھے سے ایسے ہی کھینچ لی، آپ کو ایذا پہنچائی، لیکن اللہ کے رسول کے اخلاق کریمہ کو دیکھیے، آپ نے اس پر کوئی غصہ نہیں فرمایا، اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ جب اس سے پوچھا کہ تم سے اس کا بدلہ لیا جائے، اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا، آپ کی عادت کریمہ ہی نہیں۔ تو گویا کہ بدلہ نہ لینا ہمارے حضور کی شان ہے، ہمارے حضور کی عادت کریمہ ہے۔ آپ بدلہ نہیں لیتے ہیں، بلکہ آپ درگزر فرماتے ہیں، آپ معاف فرماتے ہیں، اور نہ صرف آپ نے دیکھیے اس کو معاف فرمایا بلکہ اسے اور مزید عطائیں عطا کیں، اس کو مزید نوازا۔ یہ ہے ہمارے رسول کے اخلاق۔ حضرات کرام، جو یہ آیت میں نے پیش کی، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ تو اس آیت سے معلوم یہ بھی ہوا کہ دین اسلام میں مسلمانوں کو اخلاقیات کی انتہائی اعلیٰ، جامع اور شاہکار تعلیم دی گئی ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹال دو۔ جیسے کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، کوئی جہالت اور بے وقوفی کا برتاؤ کرے
تو اس پر حلم و بردباری کا مظاہرہ کرو، اور اپنے ساتھ بدسلوکی ہونے پر عفو و درگزر سے کام لو۔ اسی سے متعلق دو حدیثیں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے افضل اعمال کے بارے میں بتائیے، یعنی ایسے اعمال کے بارے میں بتائیے جو بہت افضل ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو تجھے محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرات کرام، اس حدیث سے ہمیں معاشرے میں اصلاح کا کتنا بڑا سبق ملتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ افضل اعمال ہے، یعنی اعمال میں سب سے افضل چیز ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز سے تمہیں محروم کر دے تو تم اس سے بدلہ مت لو، تم اسے محروم نہ کرو، بلکہ اگر تم سے ہو سکے تو اسے عطا کرو۔ اگر کوئی رشتہ دار تم سے رشتہ داری توڑ دے اور یہ کہہ دے کہ میں آج کے بعد تم سے بات نہیں کروں گا، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اس سے رشتہ جوڑو، تم اس سے ملاقات کرو، اس کے گھر بھی جاؤ، اس سے ملو، اور تم یہ بھی کہو کہ تم نے ہم سے رشتہ توڑا ہے لیکن ہم نے تم سے رشتہ نہیں توڑا، ہم تو تم سے ملیں گے۔ اگر کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دو۔ یہ حدیث کو اگر معاشرے میں اختیار کر لیا جائے، اسے اپنا لیا جائے، تو معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی اور معاشرے میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا فساد بھی نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ یعنی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس میں برکت وغیرہ کے ذریعے اضافہ کرتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ مال صدقہ کر رہا ہوں تو مال کم ہو جائے گا، اس کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ تو اچھا، اور بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود کسی کا قصور معاف کرنے سے اللہ تعالی بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی برا سلوک کیا یا بدخلقی سے پیش آیا یا کوئی بھی برائی کی، اور آپ استطاعت رکھتے ہو کہ اس سے بدلہ بھی لے سکو، طاقت رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو، ہر اعتبار سے آپ بدلہ لینے پر قادر ہو، اور اس بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود بھی آپ اگر اس کا قصور معاف کر دو تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزت ہی بڑھائے گا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کی رضا اور اس کا قرب بھی جو ہے آپ کو حاصل ہوگا۔ تو حضرات کرام، عاجزی اختیار کرنا اور کسی کی برائی کو، کسی کے قصور کو قدرت کے باوجود معاف کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ پورا اس آیت کریمہ کی یہ تشریح تھی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو، اور تمہارے اور جس شخص کے درمیان اگر اس کی وجہ سے دشمنی ہوگی تو وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا، تمہارے اس سے اچھائی کرنے کے سبب وہ تم سے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔